ویلکم بیک. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کا موضوع ہے خواجہ سرا یا تیسری جنس، جو بھی آپ کہہ لیں، ان کی زندگی، ان کے مسائل اور کیا کیا جا سکتا ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اختر بلوچ صاحب، صحافی بھی ہیں، انسانی حقوق کے سرگرم کارکن بھی ہیں، لیکن آج بولنا ضروری ہے. میں ان کی شرکت کا بنیادی سبب یہ کتاب ہے تیسری جنس. سندھ میں خواجہ سراؤں کی تاریخ، رہن سہن اور طرز معاشرت پہ یہ ایک تحقیقی کتاب ہے. پاکستان میں اختر بلوچ صاحب کتنا تحقیقی کام ہوا اس موضوع پہ؟ میں نے اس پر کام شروع کرنے سے پہلے سوچا تھا کہ کچھ مواد مجھے ہاتھ آ جائے یا میں اسے دیکھ کے یہ طے کر پاؤں کہ مجھے کن خطوط پہ کام کرنا ہے. لیکن بدقسمتی سے ایک آدھ کچھ چیزیں ہمیں ملی مختلف، لیکن وہ سارا دیومالائی انداز ہے. اس میں حقائق کا کوئی ایسا مطلب اس میں کہ جی وہ مردہ اس طرح دفناتے ہیں کہ دیوار توڑ کر، ہاں مطلب وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر آپ نے پورا وہ لکھ دیا. تو اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ نہیں، اس پہ کام کرنا چاہیے. اور اس میں بڑا عرصہ بھی لگا کیونکہ بات چیت کرنے میں اور تھوڑی چیزیں ڈھونڈنے میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید اگر یہ مشکلات کیا پیش آئیں؟ بڑی مشکل سے یہ لوگ بات کرتے ہیں. ہاں، مشکلات تو شروع میں مطلب دو تین جگہوں پہ تو بہت ہی زیادہ مشکل بھی پیش آئی. ایک آدھ جگہ سے بھاگنا بھی پڑا، اس طرح کی صورت حال. مطلب پیچھے لگ گئے، بھگا دیا؟ ہاں بھگا دیا. مطلب وہ میرے ساتھ جو تھا ڈرائیور، اس سے غلطی ہو گئی تھی کیونکہ میں ان کی اجازت کے بغیر ان کی تصاویر نہیں بناتا اور اس کو وہ برا بھی مانتے ہیں. لیکن وہ اس وقت اس نے پتہ نہیں کیا کیا کہ اس نے اچانک کیمرہ نکال کے اس کی تصویر بنا لی. اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے پھر ہمیں ٹھیک ٹھاک مطلب سنائی سب. اور اس کے بعد جو ہے نوبت اس صورتحال بالکل جھگڑے والی ہو گئی. تو ہمیں یہ بھی مشکل پیش آئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے آپ ان کا اعتماد حاصل کرنا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ آپ ان سے یہ سوالات کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اتنا قسمہ پرسی کا شکار ایک گروپ ہے. انسیکیورٹی کی تو ان کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ویسے ہی انسیکیور ہیں، وہ ان کا پرابلم نہیں ہے. لیکن وہ بات یہ ہے کہ وہ اس بات کو ہضم نہیں کر پاتے کہ کوئی شخص ہماری بہتری کے لیے یا ہم سے کوئی ہمدردی رکھتا ہے یا پوچھتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی خواہ جو ہے اپنا وقت ضائع کر رہا ہے اور ہمارا بھی وقت ضائع کر رہا ہے. تو یہ بڑی مشکل تھی. دوسری بات یہ کہ کچھ سوالات اس قسم کے ہیں جو آپ جنسی معاملات کے حوالے سے یا دوسرے سوالات، اب وہ ان سے کس طرح پوچھے جائیں. تو پھر اس کے لیے ایک ان کی اپنی ایک ٹرمنالوجی ہے جسے یہ فارسی چانٹ کہتے ہیں. زبان بھی کہتے ہیں، فارسی چانٹ اس کا نام ہے، جو کم و بیش پورے پاکستان میں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ایک ہی طرح کی ہے. یعنی کہ پنجاب میں ہوگی تو اس میں پنجابی کا ٹچ ہوگا، تو سندھ میں سندھی کا ٹچ ہوگا. لیکن مخصوص زبان ہے، وہ مخصوص زبان ہے. پھر وہ تھوڑا سا اس کے الفاظ سیکھنے پڑے تاکہ اس زبان کے سیکھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ پھر جب ان سے کوئی مشکل سوال بھی کیا جاتا تھا تو وہ بڑے مطلب خوشگوار ماحول میں اس کا جواب مل جاتا تھا. اس کے لیے کوئی اتنا زیادہ کتنا عرصہ لگا؟ تقریباً 7 سال لگے. 7 سال میں؟ جی. اچھا، جن پہ کتاب لکھی گئی تیسری جنس کے لوگ یا خواجہ سرا، انہوں نے بھی پڑھی؟ ہاں، ان میں سے جو یہاں پر 2-4 لوگ ہیں جو ان کی لیڈنگ رول کرتے ہیں، ان کو میں نے دی. کیا تبصرہ ہے ان کا تبصرہ اس میں یہ تھا کہ کچھ ایک تو لفظیات کے حوالے سے ان کو بڑا اعتراض تھا کہ یہ نہیں ڈی کوڈ نہیں ہونا چاہیے تھا. جو کچھ ان کی اپنی ایک ٹرمنالوجی ہے، لینگویج ہے، وہ ڈی کوڈ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ سب سے بڑا ان کا اعتراض تھا کہ یہ نہ ہو. اور دوسرا ان کا یہ تھا کہ جو ہے مختلف چیزوں کو اس میں ڈیبیٹ کیا گیا. سیکس ورکرز کو بھی، جو میل سیکس ورکرز ہیں یا بائی سیکشولز ہیں، تو ان کو تو وہ بھی ان کو تو میں تو ان سے یہی کہا کہ میں آپ کتاب دی آپ پڑھیں. اور پھر ہم نے تقریب اجرا بھی رکھی تھی پریس کلب میں کہ آپ آئیں اور اس میں جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب نہیں ہیں یا آپ کے تو زیادہ انہوں نے پسند کیا یا ریزنٹمنٹ شو کیا؟ نہیں، کوئی اتنا خاص ریئیکشن نہیں تھا. جو بندیا رانی یہاں پر جو ہیڈ ہے، ان سے میری جو بات ہوئی، انہوں نے پڑھی، ان کو صرف لفظیات پہ تھوڑا سا اعتراض. اچھا، جو آپ کے قریبی دوست ہیں، جی، انہوں نے آپ کو سمجھایا نہیں کہ بھائی ہزاروں موضوع ہیں، کس چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ ہاں، بلکہ بعض اوقات تو اس کا پریس کلب میں شروع میں تھوڑا سا وہ مذاق بھی اڑا جب میں بات چیت کرتا تھا. یہ بلکہ ایک بار بہت ہی ایک واقعہ ہوا، وہ میں اگر آپ اجازت دیں تو بیان کروں. ہم کلفٹن پہ کوئی 2-3 دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو 1-2 لوگ تھے جن کا میں نے کراچی میں انٹرویو کیا تھا. میں نے کوئی 100 سے زائد انٹرویوز کیے تھے، پھر سلیکٹڈ میں نے اس میں ڈالے. تو وہ مل گئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم بلوچ صاحب، کیا حال ہے؟ میں نے کہا خیریت سے ہیں، آپ ٹھیک ہیں؟ اور یہ وہ اچھا، مجھے بھی احساس نہیں. وہ کہنے لگے اور کیا وہ ہمارے انٹرویو کا؟ میں نے کہا یار وہ پروسیس میں چھپ جائے گی. اب وہ دوست میرے بالکل بے چین ہو رہے تھے. اور اچھا، میں بالکل اس چیز کو اگنور کر گیا تھا کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اور یہ دوستوں کا تو ایک دوست نے 50 روپے نکال کے اس کو دیے تاکہ جان چھوٹے. تو اس نے کہا یہ پیسے کیوں دیے ہیں آپ نے مجھے؟
उसने कहा जी वो आप मांग रहे हैं, तो बोले हमने आपसे तो पैसे नहीं मांगे, हम तो सिर्फ इसलिए रुके थे कि ये अख्तर बलोच खड़ा हुआ था, इससे बात कर रही थी, पैसे तो हमें हर जगह से मिलते हैं। तो बड़ा मतलब जारहाना किस्म का, वो दोस्त मेरे परेशान हो गए, तो फिर उनसे बहरहाल वो खुदा हाफिज किया और चले गए। अच्छा, क्या मैं भी यही पूछना चाह रहा हूँ, किस वजह से आप इस मौजू की तरफ खिंचे? इसका एक बुनियादी वजह जो हकीकत ये है कि एक बार मैं हैदराबाद में था, मैंने इसका जिक्र भी किया है कि मेरे उस्ताद भी दोस्त भी हैं अली हसन साहब, तो उन्होंने मुझसे ऐसे ही पूछ लिया कि यार मुशर्रफ की हुकूमत आई है तो इस पर कोई स्टोरी होनी चाहिए। मैंने कहा आप यहाँ जो ख्वाजा सराउं का हेड है तो उससे बात कर लें कि उसकी क्या ख्यालात हैं। तो उस पर वो बहुत सीखपा भी हुए और हंसे भी, और लेकिन कुछ दिनों बाद वही स्टोरी BBC से नशर भी हुई। तो फिर मुझे खुद ये ख्याल आया कि यार मैं खुद इस पे क्यों ना काम शुरू कर दूं। तो फिर वो ग्रेजुअली हमने शुरू किया, कुछ आना जाना इधर उधर लोगों से बातें करते करते, लेकिन असल जो बुनियादी चीज़ है खान साहब वो ये है कि इनका एतमाद हासिल करना वो बड़ा मुश्किल मरहला। मीडिया का जो रवैया है मजमूई तौर पे, वो ख्वाजा सराओं के बारे में, तीसरी जिन्स के लोगों के बारे में गैर जानिबदाराना है, तासुब पे मबनी है या इग्नोरेंट है, क्या है? देखिए, मीडिया का रवैया आपके मुआशरे का रवैया है। आपके मुआशरे का जो रवैया है वो वही लोग मीडिया में भी हैं। और एक मतलब तज़ीक आमेज़ मास का खैस रवैया होता है। अगर ये प्रेस क्लब पे कभी कोई मुजाहरा कर लें या वहाँ पर कोई काम करना है, कोई अपने फंड जनरेटिंग का कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बड़ा एक मतलब एक इस्तेज़ाइया अंदाज होता है, बड़ा अच्छा तमस्खुर वाला वो होता है। अच्छा, मैंने इस किताब का थोड़ा सा मुताला किया, वैसे जैसे वर्कगर्दानी नहीं कहते जी। उस तरह से आपने रसूम और रिवाज पे अच्छी खासी रोशनी डाली है, तारीख़ी किरदारों पे, बरादरी सिस्टम क्या है, गमी खुशी मौत की रसूमात क्या हैं, इनकी ज़बान क्या है।